جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبناتہ اجمعین، اما بعد. حضرات محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن پاک اور مال و دولت. مال و دولت دنیا کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے. قرآن پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا آداب اور اس کے تقاضے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ مال اور دولت کو قرآن پاک نے زندگی کا ذریعہ بتایا ہے. الذی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال اور دولت دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے. کہ اللہ پاک نے جعل اللہ لکم قیاما، یہ زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مال کو زینت بھی قرار دیا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال کے ساتھ انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، مال کے ساتھ انسان کی معاشرتی حیثیت، اس کا زینت اور اس کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے. اور مال کے بارے میں قرآن پاک نے فتنہ جو آزمائش بھی کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد آزمائش بھی ہے. قرآن کریم نے مال کو خیر بھی قرار دیا. ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑا ہے تو جانے والا مرنے والا وصیت کرے. یہ خیر، مال کو اللہ پاک نے خیر بھی قرار دیا ہے، قیام بھی قرار دیا ہے، زینت بھی قرار دیا ہے، آزمائش بھی قرار دیا ہے. یہ مال اور دولت اللہ رب العزت نے وعدہ بھی کیا تھا. اللہ رب العزت نے جب انسان کو زمین پہ اتارا، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، یہ وعدہ کیا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ زمین پہ چلے جاؤ، ایک عرصہ تم نے رہنا ہے، وہاں قرارگاہ بھی دوں گا. اور متاع یہی سامان ہے، اسباب زندگی جو مختلف شکلوں میں مال اور دولت. ایک تو یہ اللہ رب العزت نے مال اور دولت کی مختلف حیثیتیں، مختلف پہلو بیان فرمائے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس مال و دولت کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے. یوں ہیں، میں ایک حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بڑے مالدار شخص کا ذکر کیا ہے، اس کی مالداری کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے احساسات کا ذکر بھی کیا ہے. قارون فرعون کے زمانے میں تھا. کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فرعون کا ساتھی تھا، مالدار تھا. اس کی دولت کا قرآن پاک نے ذکر کیا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ، کہ اس کی اتنی دولت، اتنا مال تھا اس کے پاس کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے نوجوانوں کا ایک مضبوط گروہ تھک جایا کرتا تھا. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال اور دولت اس نے اپنے فن پر، اپنی ہوشیاری پر، اپنے محنت پر حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا اور قوم کا مکالمہ ذکر کیا کہ قوم کا کہنا یہ تھا کہ اللہ پاک نے تمہیں مال دیا ہے تو اسے لوگوں پر بھی خرچ کرو. وہ یہ کہتا تھا نہیں کہ یہ مال مجھے ملا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ہنر تھا، میرے پاس فن تھا، میرے پاس ہوشیاری تھی، جو بھی مانا کر لیں، تو میں نے اس کے لیے حاصل کیا ہے، اس لیے یہ میرا مال ہے. اور قوم یہ کہتی تھی کہ نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، آزمائش کے لیے دیا ہے، لوگوں پر بھی خرچ کرو. لمبا مکالمہ ہے. میں اس مکالمے میں سے صرف ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قارون کو مال کے آداب قوم کے ذریعے سمجھا. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ اذ قال له قومہ.
اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کے چابیاں اٹھاتے ہوئے بھی نوجوانوں کا گروہ تھک جایا کرتا تھا. جب قوم نے اس کو کہا اذ قال له قومه، قارون کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھا قارون قوم موسیٰ. تو لوگوں کا اس کا مکالمہ ذکر کیا، وہ پورا قرآن پاک کے اس مکالمے پر ہے، لیکن اس کا ایک حصہ قوم سمجھا رہی ہے قارون کو مال کے آداب کیا ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، یہ کسی کے کمال پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کمال اسباب میں سے ہے، لیکن بڑے بڑے با کمال دولت کے بغیر دیکھے ہیں اور بڑے بڑے بے کمال دولت کے انبار سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے بے وقوف مال میں کھیلتے ہیں، بہت سارے عقل مند مال کے بغیر محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے. بہت سے ہنر مند بیکار بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سے بے ہنر مال و دولت کے انبار میں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بات سمجھائی کہ یہ مال محنت اسباب میں ضرور ہے، محنت بھی، ہنر بھی، ہوشمندی بھی، علم بھی، لیکن اصل فیصلہ اللہ پاک کے ہاں ہے. کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں. تو قوم نے یہ کہا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں مال دیا ہے تو اس اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرو. قوم کا مکالمہ سماعت فرمائیے. قوم کیا کہتی ہے؟ قال له قومه، پہلی بار لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح. یہ پہلا سبق قوم قارون کو سمجھا رہی ہے کہ مال پر اتراؤ نہیں، زیادہ خوش نہ ہو. یہ مال آنی جانی شے ہے، یہ مال بھروسے کے قابل نہیں ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح. یہ مال حق کے حوالے سے پہلا سبق یہ ہے، اس پر اتراؤ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو. اللہ پاک اترانے والوں کو، بجا خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو مال آدمی جب یہ سمجھے گا کہ یہ میرا ہے، میری کمائی ہے، تو اترائے گا. جب یہ سمجھے گا کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا سب جھکے گا. تو پہلا سبق مال کے حوالے سے یہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح. اس پہ اتراؤ نہیں، بجا خوشی کا اظہار نہیں کرو. اللہ پاک اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری بات وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. مال کا اصل مقصد آخرت کی زندگی کی تیاری ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. مال اصل میں اس لیے ہے کہ انسان آنے والی زندگی کی تیاری کرے. یہ زندگی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، بے بھروسہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. آنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، پکی ہے، پختہ ہے، ہونی ہے، طبی ترین ہے. اس کی طوالت کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. سیانے لوگ کہتے ہیں جہاں جتنا رہنا ہو اس کے مطابق اس کا بندوبست کرنا چاہیے. سادہ سی بات ہے. آپ ایک شہر میں گئے ہیں، آپ نے 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے. ظاہر بات ہے کسی دوست کو تلاش کریں گے یا کوئی ہوٹل کا کمرہ تلاش کریں گے، یا ہمارے جیسے مولوی صاحبان کو تو مسجد میں حجرہ مل جائے گا. 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے. لیکن اگر کسی شہر میں سال رہنا ہے تو سال کے حساب سے تیاری ہوگی. کوئی کمرہ کرایہ پر لیں گے، کچھ انتظام کریں گے. اور جس شہر میں آپ نے رہنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے وہاں آپ نہ کمرہ کرایہ پر لیں گے، نہ کوئی ہوٹل تلاش کریں گے. وہاں بندوبست سب مستقل حساب سے کریں گے. یا میں نے مستقل رہنا ہے، محلہ تلاش کریں گے، مکان تلاش کریں گے، اس کے لیے سارا بندوبست کریں گے، زندگی کا اسباب مہیا کریں گے. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں کے لیے اتنی تیاری کرنی چاہیے. یہی بات یہاں بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے. کسی کو پتہ ہے تو دیکھ لیں کہ میں نے کتنا رہنا ہے. اگر کسی کے علم میں ہے کتنے دن رہنا ہے، کتنے ہفتے رہنا ہے، کتنے مہینے رہنا ہے، کتنے سال رہنا. اگر کسی کے پاس ہے یہ کوئی حساب کتاب تو اس حساب سے تو پتہ ہی نہیں، نہ دن کا پتہ ہے، نہ ہفتے کا پتہ ہے، نہ سال کا پتہ ہے، منٹ کا پتہ نہیں ہے.
دن تو بڑی لمبی چیز ہے. اور وہاں آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، 2 پیریڈ بڑے لمبے لمبے پیریڈ ہیں اس کے. ایک پیریڈ تو آنکھ بند ہونے کے بعد قیامت قائم ہونے تک، یہ بھی پتہ نہیں سینکڑوں سال کا ہے کہ ہزاروں سال کا ہے. پھر اس کے بعد جو قبر سے اٹھیں گے تو پھر تو وہ پتہ ہی نہیں کتنا لمبا ہوگا. اس کے ایک دن کا حساب کان مقدار 50,000 سنہ. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے آنے والی زندگی کے 3 پیریڈ ہیں. ایک پیریڈ قبر کا ہے تو پتہ نہیں کتنا ہے. دوسرا پیریڈ تو بتا دیا، کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال. اور اس کے بعد کا تیسرا اصل پیریڈ جو ہے وہ خالدین فیہا ابدا، ان لمیٹڈ، کوئی تعین نہیں ہے. تو یہ سادہ سی بات ہے. قارون کو اس کی فرعون نے یہ کہا تھا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، مال اصل جہاں مستقل رہنا ہے نا، ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ڈیرے ڈال لینے وہاں سے پھر واپسی نہیں ہوگی، وہاں کی تیاری کا اصل تیاری اس کی ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دار آخرت کی تیاری کرو، اس مال کو استعمال کرو تاکہ آخرت کی تیاری صحیح ہو سکے. 2. تیسری بات، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی خرچ کرو، دنیا میں بھی جس کا حصہ ہے، مال میں دنیا کا حصہ بھی ہے. قرآن پاک صرف دنیا کی بات کو بھی غلط کہتا ہے اور صرف آخرت کی بات کو بھی صحیح نہیں کہتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، سب سے جامع، سب سے مکمل دعا جو ہمیں قرآن پاک نے سکھائی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی حسنہ، اچھی زندگی، آخرت میں بھی اچھی زندگی. تو دنیا کے لیے خرچ کرنا، دنیا میں خرچ کرنا، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے، اجازت نہیں، حکم ہے کہ خرچ کرو. حدیث میں آتا ہے ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہا تھا، بال بکھرے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور برا حال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو، فرمایا دیکھو بھائی خدا کے بندے، تمہارے پاس کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے، تم صاف دھلے ہوئے